کہ موسم جو ہے وہ رنگیلا سہانا اور ٹھنڈا ٹھار ہو گیا ہے، اور اس کے کچھ اثرات آپ میری آواز پر بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ موسم کی تبدیلی کے شاخسانے ہیں، اور چونکہ ٹیمپریچر جب اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے تو ہمارے باڈی کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایکلیمیٹائز ہونے میں. ڈونٹ یو تھنک؟ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہماری جو کافی ہے، میں تو کافی پی رہی ہوں، لیکن ستی صاحب کی کافی جو ہے وہ جو شاندے نے ریپلیس کر لی ہے. تو موسم کے اثرات میں ستی صاحب کو تو دیکھ رہی ہوں کہ ہی از لٹل انڈر دا ویدر، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کب تک کھل کے سردی پڑے گی. ویکینڈ پہ I was in لاہور. جی how was it? To see my parents. It was normal. It was normal. کوئی زیادہ سردی نہیں تھی. اگر آپ کے پاس ایک شال ہو تو کام چل رہا تھا. لوگ کبھی بھی کاٹن کے کپڑے لاہور میں پہن رہے ہیں، لیکن ویسی سردی نہیں پڑی. ایک سیکنڈ، میں اپنے ایک عام کراچی کے ایک نوجوان کے طور پر میں یہ سمجھنا چاہوں گا، ابھی یہاں پر ٹھنڈ ہے کہ نہیں ہے کراچی میں؟ نہیں. تو پھر وہاں پر نارمل ٹھنڈ تھی؟ ہاں وہاں پہ نارمل تھی. کیا آپ پھر اگلا سوال؟ جی بتائیے. اگلا سوال یہ تھا، اسموگ تھی؟ بہت تھی. اس سے سانس میں پرابلم محسوس ہو رہی تھی؟ بہت تھا. اچھا یہ دیکھیں کہ پہلے فوگ یا اسموگ ہوتی تھی تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اٹس گیٹنگ ورس اینڈ ورس. ستی اسموگ اور فوگ میں نا وہ بڑا فرق بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بیکاز اسموگ کا جو کلر ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ فوگ میں تو آپ کی ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے نا، اور وہ تب ہوتی ہے جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. لیکن ابھی لاہور میں اسموگ بڑا مسئلہ وہاں پر ہو رہا ہے. سردی وہاں پر ہے، پچھلے دنوں تھوڑی بڑھ گئی تھی، ابھی تھوڑی بہت کم ہو گئی ہے. کراچی میں ہم دیکھنے کی تھوڑی بہت ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں. اور کراچی کا آپ کو پتہ نا زیادہ مسئلہ یہ کہ یہاں کی سردیاں بھی اپنی نہیں ہیں. جب کوئٹہ میں برف پڑنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہاں سے جو ہوائیں آتی ہیں وہ پھر کراچی کا جو موسم ہے وہ ٹھنڈا کر دیتی ہے. تو اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور کیا سچویشن رہے گی موسم کی پورے پاکستان میں. سردیاں کتنی ورس ہو سکتی ہیں یا پھر اچھی نارمل اعتدال والی ہوں گی. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ ویسی سردیاں پڑی نہیں جیسی پڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کھل کے سردیاں آئی نہیں ہیں، کیوں؟ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. دیکھیے کھل کے سردی تو وہی دسمبر کے آخری ہفتے میں یا پھر جنوری کا مہینہ، آپ کو پتا ہے کہ سرد ترین مہینہ ہوتا ہے جنوری میں ہی ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں نے ہائپ شاید زیادہ کریٹ کر دی تھی کہ اس دفعہ بہت زیادہ سردیاں پڑیں گی، قبل از وقت ہوں گی، طویل ہوں گی اور شدت بھی بہت زیادہ ہوگی. تو اب تک کی صورتحال تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. سوشل میڈیا نے شاید اس کو کوئی زیادہ وہ کر دیا تھا. تو انہیں خواب آتے ہیں سوشل میڈیا والوں کو سر، کیوں کرتے ہیں؟ بس جی کچھ اپنی کوئی لائکس ڈس لائکس کا مسئلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے. ہاں تو بس مطلب سچویشن تو آپ نے دیکھا کہ جو اصل میں جو بارش برفباری برسانے والی ہوائیں ہوتی ہیں نا، وہی اس وقت کم ہی آ رہی ہیں پاکستان میں نا. مطلب ابھی تک تو ان کی کوئی شدت اتنی رہی نہیں ہے. تو اس طرح وہ اگر زیادہ اس سے آتی ہیں، تواتر سے آتی ہیں، اور اچھا اسپیل گزرے اگر بارش کا اور اس کے ساتھ ساتھ سنو فال کا بھی، تو پھر زیادہ امکان رہتا ہے کہ اس کے پیچھے کولڈ ایئر آتی ہے. ویسے تو ایک مطلب لیٹرل سا فلو ہوتا ہے، زونل فلو جسے کہتے ہیں نا، کہ ایسٹ ویسٹ جو چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں وہی جیسے روایتی طور پہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں، یہ جو شاعر نے کہا تھا کہ بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے، تو یہ کون سے شہر والے ہیں جو ایسا بھیگا دسمبر دیکھیں گے؟ یہ اس کیا لاہور میں تو واقعی کبھی ایک دم سے بارش ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن کیا ہم ویسا بھیگا دسمبر کراچی میں بھی دیکھیں گے؟ نہیں، کراچی میں تو کوئی امکان نہیں ہے. اور باقی بھی ملک میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہلکی سی ویو ہے جو ابھی شمالی علاقوں میں پچھلے 2 دن سے ہلکی بارش ہوئی ہے کہیں کہیں، اور خاص کر گلگت بلتستان اور ادھر کے پی کے کچھ علاقوں میں اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں تو ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے. پہاڑوں پر کچھ ہلکی سی برفباری ہوئی ہے، اور وہ ویو جو ہے وہ آج تک ہی ہے، آج ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد دسمبر کے جتنے بھی بقیہ کوئی 2 ہفتے، تقریباً 2 ہفتے سے بھی کوئی زیادہ کا ٹائم باقی ہے، تو اس میں کوئی خاص ایسا اسپیل نہیں ہے ایسا کہ جو مطلب اچھی برفباری یا بارش آئے اور اس کے بعد اچھی تیز سردی جسے آپ کہہ رہے ہیں یا جس کی آپ کو توقع ہے یا امید ہے وہ پڑے. لیکن اب کراچی کے لیے عموماً وہی ہے کہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں جا کے نا ہوتی ہے، یعنی جب رات کا درجہ حرارت 10 سے 12 کی رینج میں آ جائے اور دن کا بھی 26-27 تک نیچے آ جائے. ابھی تو وہی 30 تک ہی چل رہا ہے تقریباً. تو اس میں وہی 18-20 دسمبر کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس رینج میں ٹیمپریچر آ جائے، تو پھر تھوڑی سی خنکی اور محسوس ہونے لگے. اور یہ موسم خشک ہونے کی وجہ سے، سرد اور خشک یعنی کہ ہلکا خنک اور سرد ہونے کی وجہ سے یہ جو وبائی امراض ہیں یہ پھیلنے کے امکانات بھی زیادہ ہیں، خاص طور پر جو سردیوں میں ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جتنی ڈرائینس ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ہیلتھ والے آپ کو بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں اس طرح کی جو وائرل وہ ہوتی ہے نا
اوکے. اچھا مجھے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سردی آپ نے بتایا کہ دسمبر کے اینڈ میں شروع ہوگی تو یہ لاسٹ کرے گی جنوری پورا اور مے بی مڈ آف جنوری یا کب تک؟ جی پورا جنوری تقریباً پورا جنوری. دیکھیے اب جنوری کی فورکاسٹ تو دسمبر کے آخر میں کریں گے ہم کہ اس میں بارشوں کے حساب سے کیسا رہتا ہے, لیکن اوور آل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسمبر سے لے کے فیبروری تک کی جو فورکاسٹ ہے اس کے مطابق بارشیں بھی بہت کم ہیں پورے ملک میں. ظاہر ہے بارشیں کم ہیں تو برف باری بھی کم ہے. اور اوور آل جو ٹیمپریچرز ہیں یعنی پیک ٹیمپریچر آپ کہیں رات کے ٹیمپریچر تو کچھ پاکٹس میں تو سردی ضرور ہے پڑے گی, اس میں کہیں کہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل پورے پاکستان کی ایوریج اگر آپ دیکھیں تو جو نارمل ٹیمپریچر ہوتے ہیں دسمبر جنوری فیبروری تینوں مہینوں کے وہ نارملس کے قریب قریب ہی ہیں, بہت زیادہ نارمل سے نیچے نہیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہماری یہ ہے فورکاسٹ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. سردار سرفراز صاحب چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو خواتین حضرات بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ ویسی پڑے گی نہیں جیسے آپ لوگ ایکسپیکٹ کریں, انلیس اور انٹل یو لیو ان کوئٹہ یا پھر شمالی علاقہ جات میں آپ وہاں پہ رہتے تو پھر آپ کو وہ مزیدار ہاتھ کی پھینٹی ہوئی کافی پینے کا بھی آپ کو مزہ آتا ہے, اور آپ کو وہ کہتے ہیں جو پوری ہائی نیک جو سویٹر نکالا کرتے ہیں جو میاں ڈانٹ ترستے ہیں. ہاں یہاں پر تو ترستے ہیں, یہاں تو ہے ہی نہیں سین بھائی. ابھی تک لان کاٹن جارجٹ یہ تو ہمارے کپڑے یہ چل رہے ہیں. تو بتائیں آگے سین کیا ہوگا؟ ابھی تو ٹی شرٹس کے اوپر اپر ذرا پہن لیں صبح صبح تو پھر اس کے بعد گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر پنکھے کے بغیر ابھی اگر رہیں تو پھر آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کراچی کی آپ کو صورتحال بتا رہے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کریں تو کیا کریں, کس طریقے سے مینیج کریں. کیونکہ صبح دوپہر شام جو موسم ہے وہ چینج ہو رہا ہے, ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے, باڈی کا ٹیمپریچر بھی چینج ہو رہا ہے. ہم اگر دماغ میں ایک چیز لے کے نکلے باہر نکلتے ہیں ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے, آفس آتے ہیں ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے, باہر نکلتے کچھ اور ہوتی ہے. اور بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. بالکل وہ سویٹر پہن کے جاتے ہیں صبح صبح اور اکثر گھما کے آ جاتے ہیں. ہاں کیونکہ اتارا اس کے بعد پھر کیونکہ کلاس میں پھر جو وہ بیٹھیں گے تو ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھیں گے, پنکھا چلانا پڑے گا, پھر جب سویٹر اتاریں گے تو پھر بچے بھول تو جاتے ہیں کیا. تو یہ بہرحال تو موسم سرما کی بہت سی سوغاتیں ہوتی ہیں. ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں کہ جی کیا کھانے پینے میں کیا سوپس ہیں, کافیز ہیں اور مچھلیاں ہیں, نہ جانے کیا کیا اس طریقے سے. لیکن کافی لوگ ایسے ہیں, کافی چیزیں ایسی ہیں, کافی مہمان ایسے ہیں جو کہ رخ کرتے ہیں دوسرے علاقوں کا موسم سرما کے دوران اور ہجرت ان کی ہوتی ہے. تو ان میں کچھ پرندے بھی شامل ہیں. بالکل جی, جو سائبیرین برڈز آتے ہیں اسپیسیفکلی آتے ہیں, تلوچ جو آتے ہیں ان کی. تو اسی والے سے رپورٹ تیار کی ہے باز خان نے. پر برف باری کے آغاز کے ساتھ ہی تلور اور دیگر پرندے گرم علاقوں کا رخ کرتے ہیں جن میں صحرائے تھل قابل ذکر ہے. دریائے سندھ اور دریائے چناب کے درمیان پھیلا صحرائے تھل جسے دو آبا بھی کہا جاتا ہے مہمان پرندوں کا پسندیدہ ترین علاقہ ہے جہاں وہ بسیرا کرتے ہیں. تلور کے علاوہ بھی بہت سے پرندے, بٹیر ہے, دوسرا تیتر ہے, یہ ہجرت کر کے یہاں پر آتے ہیں سائبیریا سے بھی اور دیگر علاقوں سے. بھکر کے صحرائی علاقوں کو انٹرنیشنل شکارگاہ کا درجہ دے کر نہ صرف زر مبادلہ حاصل ہوگا بلکہ نایاب پرندوں کی بریڈنگ کر کے ان کی افزائش نسل بھی کی جا سکتی ہے. تلور سائز اور خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے عرب شکاری موسم سرما آتے ہی اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں. خصوصاً شہزادے یا دوسرے عربک جو ہیں بزنس مین, وہ لوگ سردیوں میں یہاں آتے ہیں, وہ خوشی سے شکار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے امسال تلور کے شکار پر پابندی عائد کی گئی ہے. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ یہ پابندی صرف پاکستانیوں کے لیے ہوگی یا عرب ریاستوں سے آنے والے مہمان بھی اس کی زد میں آئیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عباس خان, ARY نیوز, بھکر.